الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس نشست میں، اس ملاقات میں غزوہ حنین سے متعلق ہوگی۔ غزوہ حنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات میں سے ایک اہم غزوہ ہے۔ غزوہ حنین سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے، جیسے کہ سورہ توبہ یعنی سورہ براءہ میں آیت نمبر 25، 26 اور 27 میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ تفصیلی ذکر نہیں، اگرچہ مختصر ہے، لیکن جو اہم بات ہے غزوہ حنین میں، جس میں ہمارے لیے عبرت، نصیحت اور سبق ہے، اس بات کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ لیکن پھر بھی غزوہ حنین کا کیا معاملہ رہا، مختصراً آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا جائے، تاکہ قرآن مجید میں سورہ براءہ، سورہ توبہ میں غزوہ حنین سے متعلق جو بات اللہ نے بتایا ہمیں، وہ بات ہمیں اچھی طرح کیا ہے سمجھ میں آ جائے۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد واقع ہوئی۔ اسی سال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا رمضان میں۔ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہے، ماہ شوال، ہجرت کے 8ویں ہی سال، جس سال مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں شرکت کی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے فارغ ہوئے اور معاملات استقرار پر آئے، معاملات کی اصلاح ہو گئی مکہ میں، آپ کو خبر ملی کہ قبیلے ہوازن اور ثقیف، قبیلے ہوازن اور قبیلے ثقیف کے لوگ تیاری کر رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے۔ آپ مکہ ہی میں تھے، جیسے ہی آپ کو اس کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مکہ چھوڑ کر قبیلے ہوازن اور ثقیف کی طرف آپ نے رخ کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے وہ ساتھی جو مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ، مکہ فتح کے لیے آئے تھے، 10,000 افراد یہ تھے۔ مزید مکہ المکرمہ میں جنہوں نے ایمان لایا، ان میں سے 2,000 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے، ساتھ میں جانے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ تو مجموعی 12,000 افراد پر مشتمل آپ کا لشکر تھا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جنگ کی کوئی بہت ہی زیادہ خاص تیاری نہیں تھی، کیونکہ اچانک آپ کو خبر ملی تو پہلے ہی فرصت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توکل، اعتماد، بھروسہ کرتے ہوئے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلے ہوازن اور ثقیف کی طرف ان سے لڑنے کے لیے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آمنا سامنا مڈبھیر جو ہوئی قبیلے ہوازن سے، وہ وادی حنین میں۔ وادی حنین یہ ایک وادی ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ شوال کی 6 تاریخ کی صبح مقام حنین، وادی حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، یا بعض اہل علم نے کہا کہ 6 شوال کیا بلکہ 8 شوال، تاریخ بھی اختلاف ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ماہ شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مڈبھیر، آمنا سامنا وادی حنین میں قبیلے ہوازن اور ثقیف کے لشکر سے ہوئی۔ صبح سویرے کا وقت تھا،
ابھی برابر دنیا روشن نہیں ہوئی تھی، سورج نہیں نکلا تھا، صبح سویرے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ وادی حنین میں اترے۔ وادی حنین میں اترتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ایک بہت ہی خطرناک مرحلے کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ یہ تھا کہ وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے سے پہلے ہی قبیلے حوازن اور ثقیف کے لوگ ادھر پہنچ چکے تھے وادی میں کافی پہلے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی تھی۔ تیر اندازوں کو اپنی اپنی جگہ ان کو بیٹھا دیا گیا تھا اوپر کی طرف پہاڑیوں پر، تاکہ جیسے ہی محمد اس کے ساتھی وادی پہنچے تو اوپر سے کیا ہے، تم تیر برسا دینا، تیروں کے بوچھار۔ تو اسی لیے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ وادی میں پہنچے ہیں، تیر کی بارشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر پر کیا ہے ہونے لگی۔ خلاف توقع بات پیش آ گئی، کسی نے سوچا نہیں تھا۔ صبح سویرے کا وقت تھا جب معاملہ یہ پیش آیا، تو بہت ہی زیادہ صحابہ کرام کے آپس میں جو لشکر تھا، معاملہ بہت ہی آگے پیچھے ہوا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی بڑی جماعت پیچھے ہٹ گئی وادی سے اور بھاگنے لگی، دوڑنے لگی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہی میں رہے، چند افراد صحابہ کرام کے ساتھ، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اور حضرت سفیان ابن حارث تھے غالباً، اور اسی طرح چند افراد جن میں جو ہے ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وغیرہ، ورنہ اکثر تعداد، اکثر صحابہ کرام وادی سے پیچھے ہٹ کر دوڑنے لگے، بھاگنے لگے پیچھے کی طرف۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند افراد قلیل تعداد میں وادی ہی میں باقی رہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب سے ایک شخص نے پوچھا، افررتم یوم حنین، کیا تم لوگوں نے یوم حنین کو، حنین والے دن تم میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ حضرت براء نے کہا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں تھا، ہم لوگ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے، بلکہ اللہ کے رسول میدان ہی میں تھے، وادی ہی میں تھے، اور صحابہ کرام کی ایک چھوٹی ہی جماعت کیوں نہ ہو ان کے ساتھ موجود تھی۔ ہاں، بعض ہمارے ساتھی وادی سے پیچھے ہٹے، کیونکہ اس وقت جب اچانک معاملہ پیش آیا، جو کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح جو ہے تیر کی بارشیں ہم پر ہونے لگیں گی، بوچھا، تو ہم کیا ہے پیچھے ہٹ گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہمیں ایسے کوئی توقع، کوئی تیاری نہیں تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا، ہمیں بلایا، تو تمام صحابہ کرام جو بھاگ نکلے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے وادی سے، تمام کے تمام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر لبیک کہا، اور آپ کے پاس آ کر کے حاضر ہو گئے، گویا کہ وادی حنین میں اتر کے دوبارہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہی میں موجود تھے، اور چند صحابہ کرام تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی، میرے ساتھیوں کی ایک بڑی جماعت، اکثر تعداد جو تھی وہ لوٹ گئی واپس وادی سے، تو آپ نے آواز لگائی۔ آپ کے ساتھ قریب میں اس وقت بالکل حضرت عباس آپ کے چچا اور حضرت ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب یہ بھی موجود تھے۔ آپ جس سواری پر سوار تھے، خچر، وہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان ابن الحارث
ابن عبد المطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو روک رہے تھے تاکہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا اور آپ خوب تیزی سے آگے بڑھنے کی آپ نے کیا ہے کوشش کی، اور آپ نے حضرت عباس کو کہا، کیونکہ ان کی آواز بلند تھی، اونچی آواز والے تھے، کہ تم پکار لگا دو اصحاب السمرہ یعنی اصحاب الشجرہ، وہ میرے ساتھی جنہوں نے بیعت رضوان میں میرا ساتھ دیا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لی کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، لڑیں گے جب بھی تم ہم کو بلاؤ گے، تو آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ تم اہل بیعت رضوان کو پکارو اور ان کو بلاؤ کہ تم لوٹ آؤ، اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ المہم بیعت رضوان کے اصحاب کو عباس ابن عبد المطلب نے آواز لگایا تو تمام کے تمام کیا ہے لوٹ آئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس طرح لوٹے اور اس طرح پلٹی ہوئے ہمارے طرف جس طرح گائے اپنے بچوں کی طرف پلٹتی ہے۔ جیسے ہی آواز پہنچی، اللہ کے رسول کا پیغام ان کے کانوں تک پہنچا، فوراً اسی طرح وہ جو ہے لوٹ آئے۔ ان میں سے بعض کی سواری آگے نہیں بڑھ رہی تھی، کوشش کرنے کے باوجود، تو سواری چھوڑ کر اترے اور اپنے قدموں پر جو ہے بھاگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لبیک لبیک کہتے ہوئے۔ اور اس موقع پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اپنے سے بھی صحابہ کرام کو پکارا تھا اور کہا تھا، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، انا رسول اللہ، انا محمد ابن عبد اللہ، اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، محمد ابن عبداللہ کا، محمد ابن عبداللہ ہوں، یعنی عبداللہ کا بیٹا ہوں، تم میرے طرف کیا ہے لوٹ آؤ، میرے طرف لوٹ آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکار لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہے لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت دکھائی اور آگے بڑھنے کی آپ نے جو ہے کوشش کی، اور یہ کہتے ہوئے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا شخص نہیں ہوں، اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کے خاندان سے میرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور جو ساتھی لوٹ آئے تھے یعنی صرف 10-12 افراد تھے، 12,000 میں سے 10-12 افراد تھے آپ کے ساتھ، لیکن جب آپ نے پکار لگایا، بلایا ان کو، حضرت عباس کو کہا کہ تم ان کو بلاؤ، تو تمام کے تمام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا۔ یہ نہیں سوچا کہ اب ہمارا دوبارہ لوٹنا وادی میں ہماری کیا حالت ہوگی، بلکہ نبی کی بات تھی، نبی نے پکارا بلایا تو سبھوں نے لبیک کہا۔ المہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے کی کوشش کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارکہ سے ایک مٹھی مٹی لی، ایک مٹھی آپ نے مٹی لی، اور یہ مٹی لینے کے بعد ایک اپنے مٹھی میں آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تم نے جو وعدہ کیا ہے مجھ سے اس وعدے کو تو پورا کر دے۔ وعدہ یہ کہ ہم تمہیں ہمیشہ کامیابی سے نوازیں گے، اے اللہ یہ تیرا وعدہ ہے، انجز لی ما وعدتنی، تم نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو ہمارے لیے کیا ہے پورا کر دے۔ یہ کہنے کے بعد اور یہ دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جو مٹی تھی، آپ کے ہاتھوں میں جو مٹی تھی، آپ نے اسے کیا ہے لشکر، کفار کے لشکر یعنی قبیلہ حوازن اور ثقیف کے طرف جو ہے آپ نے اسے جو ہے پھینکا، اور یہ کہتے ہوئے پھینکا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائے ان کے یعنی دشمنوں کے، یہ کہتے ہوئے آپ نے کیا ہے اس مٹی کو جو مٹھی میں تھی آپ نے پھینکا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس ایک مٹھی مٹی کا پھینکنا ایسا ہوا کہ جو ایک عظیم لشکر تھا، مسلمانوں کے لشکر سے کئی گنا زیادہ افراد اور کئی گنا زیادہ اسلحہ اور تیاری تھی،
اس لشکر پر جب آپ نے صرف ایک مٹھی مٹی پھینکی تو کہا جاتا ہے کہ تمام کے تمام اپنے آنکھوں کو ملنے لگے، یا بعض کسی اور چیز میں مشغول ہو گیا مٹی کو ہٹانے میں۔ ہر ایک کوئی اپنے آنکھوں کو مل رہا ہے، کوئی اپنے کپڑوں کو، کوئی اپنے بالوں کو، کوئی اپنے چہرے کو صاف کر رہا ہے۔ ہر ایک کیا ہے ان میں سے ہر فرد ان کے لشکر میں سے مشغول ہو گیا مٹی کے آثار کو صاف کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی رسول اللہ اور صحابہ کرام کے ساتھ۔ جب مشغول ہو گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے ان پر کھل کر کیا ہے حملہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو غلبے سے نوازا اور ان کی کفار کی کیا ہے شکست ہوئی۔ اور اگر دیکھا جائے حضرات، اس موقع پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جیسے کہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن ادھر یہ بتا دیا جائے کہ سامنے جو لشکر تھا قبیلہ حوازن ثقیف، کوئی معمولی لشکر نہیں تھا، معمولی افراد نہیں تھے، ایک بڑی تعداد ان کی تھی، کئی گنا افراد زیادہ ایمان والوں سے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اکیلے نہیں آئے تھے وہ لڑنے کے لیے، بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر کے آئے تھے، عورتوں کو، بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر کے آئے تھے۔ اور جو ان کے لشکر کا ذمہ دار تھا، قبیلے کا سردار مالک ابن عوف جس کا نام تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تم عورتوں کو اپنے ساتھ کیوں لے کر کے آئے؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ عورتوں کو اس لیے لے کر کے آیا ہم نے تاکہ ہمارے لشکر کے ہر فرد میں یہ جذبہ زیادہ پایا جائے لڑنے کا کہ ہمارے پیچھے ہماری عورتیں ہیں، اگر ہم نے اچھے سے نہیں لڑا تو ہماری عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں گی، تاکہ جذبہ رہے، اس لیے ہم نے عورتوں کو ساتھ میں لے کر کے آیا۔ لیکن یہ ساری چال اور سازش اس کی کامیاب نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو غلبے سے نوازا، مدد بھی اللہ کی طرف سے، اور قبیلہ حوازن ثقیف کے لوگوں کو اللہ نے کیا ہے شکست دی۔ مزید اور باتیں انشاءاللہ حضرات اگلی نشست میں غزوہ حنین سے متعلق آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم